ذرا دو تین چیزیں جس پر آج ہم بات کرنا چاہیں گے. ایک تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس کی کارکردگی 7 مہینے میں اب تک کی کارکردگی کیسی ہے؟ پنجاب اور مرکز کو اگر علیحدہ علیحدہ کر کے بھی بات ہو جائے تو وہ بھی بہتر رہے گا. ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی رہائی, ضمانت, ڈیل, ان چیزوں پر بھی بات ہوگی اور بلاول صاحب کے ٹرین مارچ پر بھی بات ہوگی. مالک صاحب, تحریک انصاف 7 مہینے ایک ہیڈ لیس چکن ہوتا نا, ایسا لگتا ہے وہ بہت کچھ بھاگ دوڑ کر رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. آپ کا ویو کو ڈیفرنٹ ہے اس سے کہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بیرنگز رائٹ نہیں ہو پا رہے ہیں کہ کیا فوکس ہے, کرنا کدھر ہے, اور خاص کر پنجاب میں تو بالکل ہی ایسا لگتا ہے کہ رہ گئے ہیں. ایک I believe چائنیز سینگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس سے کہ ایک آدمی 400 قدم اکیلا آگے لے, اس سے بہتر ہے کہ 400 لوگ مل کے اکٹھے ایک قدم آگے اٹھائیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ ہوتا نا کہ جلوس ہوتا ہے, اس کو بندہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے عمران خان آگے نکل گئے ہیں, وہ کوئی 200 میل آگے بھاگ رہے ہیں, سڈنلی پیچھے مڑ کے دیکھیں ساری ٹولی پیچھے گئی ہے. واٹ ہی وانٹس ٹو ڈو, جو انٹینشنز ہیں پرائم منسٹر کی, جو پروفیسڈ انٹینشنز ہیں جو کئی جگہ پہ نظر بھی آتی ہیں, اس کی مشینری کا سیریس ڈسکنیکٹ ہے. نیت ہے, کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی کے علاوہ میکنزم نہیں ہے. دیکھیں نا, اب کسی بھی گورنمنٹ کا چلا پاکستان میں, اسلام آباد میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پنجاب میں نہ تیریں تو اب ڈوبتے آپ اسلام آباد میں. اگر یہ مجھے خطرہ ہے کہ ان کی انریولنگ پنجاب سے شروع ہوگی. پنجاب میں بالکل ایک سٹیگننسی ہے, پورے ملک کو علیحدہ چھوڑ دیں. فرسٹ لیٹس اسٹارٹ ود پنجاب. پنجاب میں ایبسولوٹ سٹیگننسی ہے, ایبسولوٹ لیک آف لیڈرشپ ہے, ایبسولوٹ لیک آف ایبسنس ٹو ڈیٹیل جس کو کہتے ہیں وہ ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ کون ہے. وزیر اعلیٰ نام کا تو ہے, پاور سینٹر سب کو پتا ہے جو 4-5 ہیں. ایون چیف سیکرٹری سک 3 ہے پنجاب میں. ایک سرونگ شہباز صاحب کا نظر آتا تھا نا کر کیا رہے ہیں. نہیں کاشف, ایک سرونگ چیف سیکرٹری غلط ہے, ٹھیک ہے, غلط بات ہے, بٹ ایک سرونگ چیف سیکرٹری ہے, 2 ریٹائرڈ ہیں. وہ 2 ریٹائرڈ کی زیادہ افسران بات مانتے ہیں کیونکہ وہ 2 گھروں میں جڑے ہوئے ہیں. اس طرح کی کنفیوژن ہے. اب آپ کے سامنے جو اتنا ایک پبلک ہیوملیشن بھی ہوئی, جو ایک بل پاس ہو گیا کہ جی تا حیات یہ پریولیجز ہوں گی, پھر وہ ایگ آن دا فیس اس کو واپس اٹھانا پڑا. بڑھنی چاہیے تھی. میں تو اس کے حق میں تنخواہیں نہیں, تنخواہیں بٹ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ میں تا حیات مجھے یہ ملے, اس کے میں خلاف ہوں. اور مزے کی بات ہے جو بزدار صاحب نے بڑھنے کی بات نہیں ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جو بزدار نہیں, آپ کسی کے میت پہ پریزیڈنٹ بننے دا وقت ہونا تے تنخواہ بدلنے دا وقت کوئی نہیں. بڑی چنگی گل نہیں, تنخواہ پہ کوئی ایشو نہیں, تنخواہ پہ کوئی ایشو نہیں تھا. نہیں, ان کو ایشوز ہے نا. یہ مسئلہ یہ اپنی تنخواہ کے لیے ہم ہر جگہ ڈیلے کرتے ہیں کہ یار مینوں زیادہ تنخواہ کتوں ملے. ہم ریاست, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب آدمی, پبلک مڈل کلاسیا یہ لوگ نہ آئے پالیٹکس میں. پہلے فیصلہ کر لیں, پہلے تو ایک فیصلہ کر لیں کہ پالیٹکس جو سی ہے یہ فلنتھروپک کام کروانا ہے یا صحیح معنوں میں ڈیلیور کرانا ہے. فیصلہ کر لیں کہ پارلیمنٹیرین بننا, لیجسلیٹر بننا, کیا یہ نوکری ہے یا کیا یہ ایک مقصد اور ایک پیشن ہے. پھر آپ یہ مقصد ان لوگوں کے لیے مختص کر رہے ہیں جن کے پاس پیسہ بڑا ہے. نہیں, یہ نہیں ہم بات کریں. یہاں پہ آپ غلط مسلیڈ کر رہے ہیں. آڈینس کو مسلیڈ نہ کریں, آڈینس کو مسلیڈ نہ کریں. ایشو تنخواہیں ریشنلائز کرنے کا نہیں تھا. بہانہ بنایا گیا کہ جی بلوچستان کی تنخواہیں زیادہ ہیں, فلانے صوبے کی زیادہ, ہم ان کو برابر کر رہے ہیں. اس میں اور یہ تا حیات جو سی آپ کی مراعات ہیں, اور 2 بندے, اور 2 ڈرائیورز, 2 نوکر, 4 گاڑیاں, یہ یوٹیلٹی بلز, یہ ٹوٹل گیم ہو رہا ہے. اس کو تنخواہیں بنیادی دیکھیں. ایک بات یاد رکھیں, اس میں بہت سے پولیٹیشنز ایسے ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں جو بڑے مڈل کلاس گھروں سے ہیں. سر کاغذات میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب پاس گاڑی بھی نہیں ہے. اس طرح کے مڈل کلاس, مجھے یار آپ 2-3 کوئی مڈل کلاس یہ مین بتا دیں, اچھے واقعی جینوئن مڈل کلاس والے جو کسی بھی پارلیمنٹ میں ڈائریکٹ الیکشنز کر کے آئے ہیں. مجھے تو ایک بندے کو میں نہیں جانتا. کوئی ریزرو سیٹس پہ میں مان لیتا ہوں آپ کی بات, سینٹ میں آپ کی میں بات مانتا ہوں, مجھے ایک بندہ بتا دیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ جنرل. یہ کون سے اس میں نئی آئیڈیالوجیکل پارٹی کے لوگ ہیں؟ سارے 3 پارٹیاں بدل کے 4 باری ایم پی اے بن کے آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹس میں ہیں. 400 ایم پی ایس کو ساروں کو ایک ہی کیٹیگری میں نہ رکھیں. پھر آپ دوسرا ایگزامپل دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا ماحول بناتے ہیں جس میں ارشاد. میرا ایک سوال ہے, اچھا کوئکلی ون کوسچن, میں ٹائم نہیں باقیوں کو لوں گا. تقریباً 1150 پلس آپ کے پارلیمنٹیرینز بنتے ہیں پروونشل اور نیشنل بتا کے. اس میں 20 لوگ ایسے ہوں گے جو جنرلی مڈل کلاس کے ہوں گے. باقی سارے بھائی کوئی فلانا کھوکھر تھا, کوئی فلانا تاجر, کوئی فلانا یہ جو ارب پتیاں ٹیکس یہی نہ دوئے تو لاہور کے کھوکھر برادران
کاغذوں کے اندر جناب کچھ نہیں، محلات بنے ہوئے، لینڈ گرابر ہے. بٹ آپ کو چاہیے یہ لوگ ہیں نا. نہیں تو پھر آپ تو بالکل ایسی کروانا چاہتے ہیں جس میں صرف یہی بھائی جان. یہ تنخواہوں پہ بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں. جو اپنے الیکشن پہ 8-8 10-10 کروڑ لگا سکتا ہے وہ تنخواہوں پہ بیٹھنے والا نہیں ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ تو چاہتے ہی کہ ایسے ہی لوگ ہی سیاست میں آنے چاہیے جو اربوں پتی ہوں، جو 10 کروڑ روپیہ لگائیں، 50 نکالیں گھر میں. میں چاہتا ہوں آپ کہیں مڈل کلاس ہی میں چاہتا ہوں 10 کروڑ والا آئے جو ٹیکس دیتا ہو آئے، 20 کروڑ والا آئے اچھا ہے، بیکاز وہ کم اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ لا کے کچھ دے گا لے کے نہیں جائے گا. پروفیشنلز نہیں آنے چاہیے، ٹیکنوکریٹس نہیں آنے چاہیے، اچھے لوگ نہیں آنے چاہیے. ٹیکنوکریٹس کی سیٹس ہیں بھائی، پتی آنا چاہیے. ٹیکنوکریٹس کی سیٹس ہیں، وہ تو میں نے کہا آپ کو ریزرو سیٹس ہیں. ٹیکنوکریٹس افتخار صاحب ایسے ابھی سے جنرل الیکشن میں افتخار صاحب سے پوچھو، وہ ابھی سے بزرگ ہے. افتخار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی یہ بتائیے، یہ تو خیر تنخواہوں والی بحث تو بہت لمبی بحث ہے، ہمارا تو ڈس ایگریمنٹ چلتا رہے گا اس پر. یہ پنجاب کی حکومت کیسی چل رہی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں پنجاب کی حکومت بہت سلو ہے. اب پچھلے ہفتے 1.5 ہفتے سے چیف منسٹر نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا بھی رہے ہیں، میٹنگز لے رہے ہیں، اور کچھ پالیسی ڈیسیژنز کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں. جو تبدیلی کا نعرہ ہے اس کو عمل بنانے کے لیے ایسے ایسے ڈیسیژنز کیے جا رہے ہیں جس کے کیا نتائج نکلیں گے اس کے بارے میں تو کہنا مشکل ہے، لیکن کوشش ہو رہی ہے. اور جس طرح ہم مقابلہ کرتے ہیں اس کا شہباز شریف کا، کیونکہ ہم سب لوگوں نے 30 سال سے جو حکومت پنجاب میں دیکھی ہے، یا وہ نواز شریف کی دیکھی ہے، اس کے بعد بھٹو صاحب کی دیکھی ہے، غلام احمد روائیں کی دیکھی ہے، اور شہباز شریف کی دیکھی ہے، نقوی صاحب کی دیکھی ہے. ان سب میں سے جو تیز پھرتیلا ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے وہ شہباز شریف نظر آتا ہے. تو ہم کمپیریزن جب کرتے ہیں تو شہباز شریف سے کرتے ہیں. شہباز شریف ایک ورکالک آدمی ہیں، وہ ہر وقت کام کرنے میں بلیو کرتا تھا، تو اس کا مقابلہ تو شاید نہ ہو سکے. ایک اور پھر اس کا ایکسپوئر تھا. سر لیکن آپ کو تبدیلی کس کس جگہ نظر آ رہی ہے؟ وہ تو ابھی بات ٹھیک ہے، کریڈٹس ہیں شہباز شریف صاحب کے، آپ کو تبدیلی نظر کدھر آ رہی ہے؟ یہ تو تبدیلی سرکار ہے نا جی، انہوں نے تو بہت کچھ بدلنا تھا نا. تبدیلی سر ایک دن میں تو نہیں بدلا جا سکتا. سر 7 مہینے میں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ڈائریکشن سیٹ ہوئی ہے. کیا آپ کو وہ انٹینشن نظر آ رہی ہے کہ آپ پولیس ٹھیک ہوگی، عدالتوں میں انصاف ہوگا، پٹواری ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں جی بالکل میں حیران رہ گیا ہوں کہ ہم لوگ کتنے، میں خود شاید پسند نہ کرتا ہوں حکومت جو آئی ہے، لیکن ہم وہ بحث کر رہے ہیں جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا. لاہور شہر میں انکروچمنٹ ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی. لاہور میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے، نہ دیتے ہیں، نہ دے رہے ہیں، نہ دیں گے. بجلی چوری ہوتی تھی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. ایک بات جو کل عمران خان نے کی، میں حیران ہوں کہ آج کوئی میڈیا چینل اس کو ٹچ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس نے پاکستان کے اندر تبدیلی کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل رستہ بتایا ہے اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اس نے آئین کے اندر ایک آرٹیکل کے بارے میں کہا کہ اس آرٹیکل کو میں پرنسپل آف پالیسی سے نکال کے فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. اسے کسی نے کوئی بات نہیں کر رہا. یعنی یہ ایک چیلنج دیا اس آدمی نے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جو غربت کے خاتمے کی بات کرتی ہیں، جو بے روزگاری کی خاتمے کی بات کرتی ہیں، جو ہیلتھ فیسلٹیز دینے کی بات کرتی ہیں، جو اس ملک کو سوشل سیٹ اپ اس کا چینج کرنا چاہتی ہیں، وہ اس کلاس میں لکھا ہوا ہے. میں حیران رہ گیا ہوں کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں، کسی نے کوئی بات نہیں کی. تو پھر چینج تو ایسے نہیں آئے گی. چینج ایسے نہیں آئے گی. نہیں ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ گیو می 1 منٹ ناؤ. مطلب چینج ایسے تو نہیں آئے گی. لاہور میں کیا نہیں ہوتا رہا؟ یہاں پہ تھانے بکتے رہیں گے. سر یہی تو رکھنا ہے نا جی. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے نہیں کرتے تھے، اب بھی نہیں کر رہے، آگے بھی نہیں کریں گے. یہ دس از نو، یہ آگے بھی نہیں کریں گے. کوشش رکنے کی ہوگی تو نظر آئے گا کہ کچھ ہو تو رہا ہے. بھائی ایک سیکنڈ، میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑا ہو رہا ہے. یعنی آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے وہ تیار ہے
اور وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کسی تنخواہ میں اضافے کے لیے نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کسی کو چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنانے کے لیے نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کسی کو ذاتی فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے، وہ میرے لیے ہے۔ جو آئین نے مجھے حق دیے ہوا ہے اس کی وہ بات کر رہا ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کرنے کو تیار نہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھی چیزوں کو ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں۔ آپ کی نہیں اپریشیٹ نہیں، ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، سپورٹ کرتے ہیں سر، اچھی چیز کو کون نہیں سپورٹ کرے، آئے مولانا فضل الرحمان آگے سپورٹ کرے، ایم کیو ایم آگے سپورٹ کرے اگر وہ عوام کے ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہے، سب کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آپ کی اسیسمنٹ حکومت؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 مہینے ہوئے، کوئی شک نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 70 سال اور پھر اسپیشلی 40 سال۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا گند پورا یا اس کا بیڈ، لیکن یہ بحث ہمیں چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ ہوتا تھا تو یہ بھی ہوتا رہے گا، وہ ہوتا تھا تو یہ بھی ہونا تھا، یہ بھی ہونا تھا، کیونکہ یہی بدلنے کے لیے یہ آئے تھے۔ پہلی بات یعنی ہم چھوڑا، اور باقی حکومتوں کے مقابلے میں ان کے پاس شاید ٹائم بھی کم ہوگا، کیونکہ ان کا انالیسس اب سے شروع ہو گیا ہے۔ اب حضرت کر کیا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ڈیلیور کر رہے نہیں کر رہے، وعدے، دعوے، نعرے، مدینہ ریاست اور تھن میجورٹی اور پولیٹیکل سمجھوتے اور 7 مہینے، یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ دیں۔ اس کے علاوہ ایک جو ان کو مائنس پوائنٹ ہے عمران خان صاحب کو کہ نالائق، نااہل اور کھچری ٹیم ان کے ساتھ ہے بیوروکریسی میں اور پولیٹیکل میں۔ 4-5 آپ بندوں کی لسٹ بنا سکتے ہیں، 46 وزارتیں ہیں فیڈرل کی، اتنی پنجاب میں کتنے کام کر رہے ہیں 7 مہینوں میں، کتنے۔ آپ کو ایک خبر دے دوں، یہ بحث ہوئی ہے پچھلے ہفتے، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو، ہمارے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کسی نے بیچ میں نے سنا یہ بھی کہا کہ خان صاحب آپ کی نیک نامی اور آپ کے نام کے علاوہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس مارکیٹ میں بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ اور بڑی تفصیلی بحث ہوئی کہ ہم کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا یہ اس لیے کہ رینڈمنس بہت ہے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ ٹھیک کرنا ہے تو سب کچھ کر رہے ہیں، کیا ان کو فوکس نہیں کرنا چاہیے؟ 5-6 چیزیں اٹھائیں مرکز میں، 5-6 چیزیں اٹھائیں جو کرٹیکل آپ کی انٹرجیکشنز ہوں پولیٹیکل، کہ مرکز میں ہم نے وفاقی حکومت کے طور پہ اکانومی ہو گئی، لا اینڈ آرڈر، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں گے وغیرہ وغیرہ، کچھ 6-7 چیزیں ایسی مرکز میں کریں، اور پولیس، پٹواری وغیرہ وغیرہ، عدالتوں میں انصاف ملے، اور اس کے اوپر فوکس کریں پورا کہ کس طرح کرنا۔ نہیں سر نہیں ہو رہا نا، بیسک چیز کرنا چاہیے، بیسک کرنا تو چاہیے۔ میں تو جب پیدا ہوا تب سے سننا ہے، اور میرے گھر والے بھی مجھے کہتے ہیں کہ تجھے یہ کرنا چاہیے، میں نہیں کر رہا تو میں کیا کروں؟ کرنا چاہیے سے نکلے، کرنا چاہیے تو نکلے۔ جگت ماری اچھا نہیں، اچھا فار ایگزامپل ہم ایک روایت ہلکا ہلکا کرتے ہیں۔ ڈی پی او پاک پتن والا کوئی پتہ نہیں تھا ان کو، ڈالر کا کوئی پتہ نہیں تھا، گیس کے بجلی کا کوئی پتہ نہیں تھا ان کا، سمری خود سائن کیوں چھوڑ دیں۔ ناصر درانی چلے گئے، کوئی کچھ نہیں، پولیس ریفارمز نہیں ہوئی، ادارجاتی ریفارمز نہیں، نئے صوبے پہ کوئی 50 لاکھ گھر، کروڑ نوکریاں، مہنگائی، بے روزگاری، پنجاب کیوس، کے پی کے کیوس، بلوچستان کیوس، یہ ایک 100% ہے۔ غریب آدمی رول گیا، سخت لفظ ہے، ہاں ہے، ہم مجھے تو کیوں کیوس نظر نہیں آتا، نہیں ہم بلیسڈ پیپل ہیں، ہمارے پرابلمز اور ہیں، ہمارے پرابلمز اور ہیں۔ آپ کو ایک دن لائن میں لگنا پڑے نا گیس کا بل کم کروانے کے لیے تو کیوس کا لفظ لگ پتہ جائے۔ یہ لائن میں لگ کے گیس کا بل کرنا ہے کیوس۔ اب یہ کہ بہت خوبصورت باتیں کل بھی انہوں نے کی، غربت کے خلاف جہاد۔ انہوں نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ مجھے ابھی نہیں پتا کہ کتنے غربت کی لکیر سے نیچے، لیکن وہ جہاد کرنا چاہتے، مان لیا انہوں نے۔ وہ خواتین کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، ساروں کا۔ ثانیہ نشتر پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، مسلم لیگ نون کے ساتھ تھی، تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ ندیم الحق کی ہم سنتے تھے پیپلز پارٹی میں ورستو تھے، پروفیسر انس اقبال ہمارے جرمنی سے مقابلے کرواتے تھے، فل سٹاپ، کامیں، بکری، کٹا، بھینسیں، ساری یہ کر لیں، کوئی چھوٹی انڈسٹری، کوئی بڑی انڈسٹری، کوئی اچھے لفظ، کوئی کمپیشن، کوئی پتہ نہیں وہ کون سے انگریزی لفظ، سارے چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ یہ کروائیں گے کس سے؟ اکیلا عمران خان؟ اگر اکیلے عمران خان نے کرنا ہے تو میں 100 نمبر ان کو دینے کو ٹیم کیپیسٹی ایشو، نہ بیوروکریسی ہے نہ ٹیم۔ اچھا پنجاب میں جب وہ تقریر کر کے نکلتے ہیں، عمران خان صاحب کی اپنی کیبنٹ میٹنگز کی کوئی ہمیں آؤٹ پٹ ملتا ہے، عمران خان صاحب کی اپنی ذات میں کوئی ہمیں ایمانداری ملتی ہے۔ عمران خان صاحب اب سیاستدان بن گئے، بہت سارے ایشوز ان میں بھی آ گئے، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ جمع تفریق کرتے رہتے ہیں۔ باقی جب وہ پنجاب کیبنٹ سے اٹھ کے آتے ہیں تو بعد میں لوگ ٹھٹھا، ہنسے مذاق۔ فیڈرل میں کتنے لوگ ہیں جو ان کے ویژن کے ساتھ ہیں؟ یہ تو ان کے ویژن کے ساتھ تھے ہی نہیں۔ تو یہ بیسیکلی 2 چیزیں، یہ تو کیوس بتا